جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بہک گئے۔ گزشتہ کل قومی اسمبلی میں خوشگوار لمحہ، تاریخ ساز لمحہ دیکھنے کو ملا جب بنگلہ زبان بولنے والے شہریوں کی حقوق کے لیے ہر جماعت سے صدائیں بلند ہو رہی تھی، اور وہ کہہ رہے تھے، پوری پارلیمنٹ اس پر متفق نظر آئی کہ بنگلہ زبان بولنے والوں کے مسائل جو کہ 50 سال سے ان کے گلے کا توق بنا ہوا، یہ حل ہونا چاہیے، یہ ختم ہونا چاہیے۔ اس پر جن لوگوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا، میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور پارلیمنٹ میں ان تمام اراکین بشمول اسپیکر قومی اسمبلی محترم ایاز صادق صاحب کی، جنہوں نے اس حساسیت کو سمجھتے ہوئے فوری طور پر خصوصی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک اسپیشل کمیٹی بنانے کی طرف ترغیب دی، اور جنہوں نے بات اٹھائی اس موقع پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما رکن قومی اسمبلی آغا رفیع اللہ صاحب، اور ہمارے انتہائی معزز محترم ہمارے مربی محترم مولانا عبدالغفور حیدری صاحب دامت برکاتہم العالی کا بھی بہت مشکور ہے کہ انہوں نے بھی بہت ہی جامع گفتگو کی اور اس مسئلے کی حساسیت کی طرف حکومت کو متوجہ کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس پر خود ذاتی طور پر نوٹس لیں۔ ہمیں امین الحق صاحب کا اور خواجہ اظہار الحق صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے پہلے بھی اس پر بات کی، اب دوبارہ ان توجہ دلائی۔ انہوں نے کہا کہ اس پر کمیٹی بنے تو شہر کراچی کے متاثرین کو اس کمیٹی میں شامل کیا جائے۔ یہ جو تمام باتیں ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں سب کی خدمات ہے، میں کسی کا بھی میں خلاف وہ نہیں ہوں کہ میں سب کی خدمت کا معترف ہوں۔ ایک بات اس میں حکومت کی طرف سے محترم عطا اللہ تعالی صاحب نے جو گفتگو کی اور جو یقین دہانی کروائی، اور انہوں نے جو بات کی، اس بات پہ انہوں نے واضح کیا کہ شہر کراچی کے دورے کے وقت میں نے ان مسائل کو دیکھا، تو وہ دورہ ہم نے کروایا تھا، پاک مسلم الائنس دیوان نے کروایا تھا، اور اس وقت ان کو جو ہے باقاعدہ تجاویزات پیش کیے کہ یہ مسئلے بدقسمتی سے ملک کے اتار چڑھاؤ، سیاسی اتار چڑھاؤ اور گہما گہمی میں وہ بیچارے اس پر توجہ نہیں دے سکے، مگر جب کل بات آئی تو انہوں نے اس کو ایڈمٹ کیا، قبول کی۔ ہم انشاءاللہ مسلسل رابطے میں کہ اللہ نے چاہا تو عنقریب ان سے ملاقات ہوگی، وزیر داخلہ صاحب سے بھی ہم نے ٹائم لیا، ان سے بھی ملاقات ہوگی۔ ان تمام چیزوں میں ہر ایک فرد کی جو قربانی ہے اور کاوش ہے وہ سلاخوں پر، مگر ایک فرد واحد محترم بچو عبد القادر دیوان صاحب، چیئرمین پاک مسلم الائنس دیوان، ان کی کاوشوں کو کوئی بھی فرد، کوئی بھی ذی ہوش آدمی جو بنگلہ زبان بولنے والے ہیں، وہ ان کے محنت کو ڈینائی نہیں کر سکتے، ان کو نہیں کہہ سکتے کہ ان کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ انہوں نے ہر فورم پہ آواز اٹھائی۔ یہ جتنے احباب نے کل گفتگو کی، ان تمام احباب اور ان کے قائدین تک اپنے تجاویزات، اپنے احتجاج، اپنے خطوط، سب کچھ انہوں نے بھیجا، ملاقات کی، فردن ملاقات کی، محفلوں میں ملاقات کی، ہر ایک لمحے میں ملاقات کی۔ خود مولانا فضل الرحمان صاحب تک کو انہوں نے خط بھیجا، اور ان تمام چیزوں سے ان کو بھی کہا کہ اس وقت طلحہ محمود صاحب تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے طلحہ محمود صاحب کو مقرر کیا کہ اس چیز کو دیکھیں، مگر بدقسمتی سے کچھ سیاسی معاملات تھے، طلحہ محمود صاحب آگے پیچھے ہو گئے۔ بہرحال اس میں پاک مسلم الائنس کی اپنی بہت بڑی قربانی ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کو ایڈمٹ کرنا چاہیے، اور میں پاک مسلم الائنس کے دیوان کی قیادت کی ذمہ دار ہونی میں ہر ایک فرد کا بہت مشکور ہوں۔ بالخصوص کل جب مولانا عبدالغفور حیدری صاحب بول رہے تھے، مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جمعیت علماء اسلام کے ہمارے اراکین، عمائدین اور میرے بزرگ، میرے مشفق، ہمارے استادوں کی جگہ پر مولانا صابر اشرفی صاحب ایسے لگ رہے تھے کہ بول رہے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ان کا جو الفاظ تھے وہ الفاظ مولانا ظفر آزاد صاحب کے الفاظ تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی جو فکر تھی، جو غم تھا، وہ مولانا محب اللہ صاحب کے فکر اور غم تھے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جس وقت یہ اسپیشل برانچ کی بات آئی اور ہم نے آواز اٹھائی، تو انہوں نے مجھے مسلسل مجھ سے رابطے پہ رہے، اور میرے کہنے پر ہی انہوں نے مولانا عبدالغفور حیدری صاحب سے ملاقات کی۔ میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ مولانا غفور حیدری صاحب کراچی میں آپ ملاقات کریں، جس کا ثمرہ آج نظر آ رہی ہے۔ میں اس موقع پہ مولانا رفیق الحسینی صاحب کا بھی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے آغا رفیع اللہ صاحب کو بار بار متوجہ کی، ان تک بات پہنچائی۔ ہماری بھی بات ہوتی رہی۔ آغا رفیع اللہ صاحب جب پچھلی بار بھی کمیٹی بنی تھی، قائمہ کمیٹی، اس وقت ہم اس کمیٹی کے حصہ تھے۔ آغا رفیع اللہ صاحب کو تجاویزات ہم نے دی ہے، مگر اس وقت دوبارہ پارلیمنٹ میں بات اٹھانے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ مولانا رفیق الحسینی صاحب کا ایک بڑا کردار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اچھا موقع دیا ہے۔
ہم پوری قوم اس مسئلے پہ متحد اور متفق، مضبوط اور مربوط نظر آئی، اور یہی ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ میں ایک بات صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ نقطۂ آغاز ہے، یہ ابتدا ہے، انتہا نہیں ہے۔ انتہا خوبصورت ہونی چاہیے، اور یہ جو مسئلہ ہے بنگالیوں کا مسئلہ، یہ مسئلہ منطقی انجام تک پہنچنا وقت کی ضرورت ہے، اور یہ ایک بہترین موقع ہے جب پوری پاکستان کی تمام سیاسی پارٹی جماعتیں اس پر متفق ہے، تو ہمیں بھی متفق ہو کر آپس میں بیٹھ کر ایک متفقہ لائحہ عمل لے کر ان کے پاس جانا چاہیے۔ جو کمیٹی بھی بنے، چاہے اس کمیٹی سے اسلام آباد میں، کراچی میں، ہر فورم پہ ملاقات کر کے ان کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اس موقع پہ یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے چیئرمین محترم بچو عبدالقادر دیوان صاحب نے صرف سیاسی نہیں بلکہ پاکستان کے مقتدر تمام اداروں سے اس حوالے سے رابطہ کی ہے۔ انہوں نے یقین دہانی کروائی، اسی کی پیش خیمہ ہے، اور اسی کی ایک کڑی یہ ہے کہ آج پارلیمنٹ میں تمام پارٹیاں، تمام جماعتیں اپنے اپنے انداز میں گفتگو کر رہے ہیں، حمایت کر رہی ہے۔ تو یہ جاری و ساری رہے گا، مگر شرط یہ ہے کہ ہم متحد اور متفق رہیں۔ اور اسی کے ساتھ ایک بات میں مزید یہ کہوں گا کہ جہاں ہمارے سیاسی عمائدین کا بہت بڑا ایک کردار ہے، اس میں ہمارے وہ نوجوان جنہوں نے موبائل کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمارے مسائل کو، ہمارے پرابلم کو، ہمارے حالات کو سے باخبر رکھا قوم کو، ان مسائل کو سوشل میڈیا پہ خوب اٹھایا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہر خاص و عام کی زبان پہ یہ مسائل ہیں اور سب جانتے۔ تو میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ میرے نوجوانوں، تم نے واقعی میں کام کے وقت میں کام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ میں آپ نوجوانوں سے یہ کہوں گا کہ اپنی قیادت کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہیں۔ یہ وقت ہے مسائل حل ہونے کا، یہ اختلاف کا وقت نہیں ہے۔ اپنے تمام اختلافات کو بالائے طاق پہ رکھیں، اپنے قوم کے لیے متحد متفق ہو، اور اپنے قیادت کے ہاتھوں کو مضبوط کریں۔ انشاءاللہ تمام مسائل جو 50 سال سے جو ہمارے گلے کا توق بنا ہوا ہے، وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا۔ نادرہ کے عزائم بھی، نادرہ کے جو ظلم و زیادتی وہ بھی ختم ہوگی، اور ملک پاکستان میں تیسرے چوتھے درجے کے نہیں، اول درجے کی شہری کے طور پر آپ کا وجود برقرار رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔